اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم، السلام علیکم۔ الائٹ اسکول سپیریئر بحریہ کیمپس کی طرف سے آپ کے لیے اس ویڈیو لیکچر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اپنی اردو کی کتابیں نکالیں۔ صفحہ نمبر 49، سبق کا عنوان ہے ریل کا سفر۔ ریل گاڑی ہمارے ملک میں استعمال ہونے والی ایک عام اور سستی سواری ہے۔ ہر خاص و عام اس کو بڑی آسانی سے استعمال کرتا ہے۔ یہ سواری دور دراز علاقوں تک بھی اس کی رسائی ہے۔ اس کے کرائے بہت مناسب ہیں، البتہ اس میں کچھ ڈبے ایسے ہیں جس میں جدید سہولتوں سے مہیا کی گئی ہیں، ان کے کرائے زیادہ ہیں۔ سید ضمیر جعفری ایک مزاحیہ شاعر ہیں۔ انہوں نے اس نظم میں ریل کے سفر کو بہت دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس کو ہم پڑھیں گے تو یقیناً اس کو انجوائے کریں گے۔ سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے عبث۔ اس کا معنی ہے بیکار، فضول۔ دوسرا ہے مردم شماری۔ مردم کے معنی ہیں لوگ اور شماری کے معنی ہے گننا۔ مردم شماری کے معنی ہوئے لوگوں کا گننا، لوگوں کو گننا۔ گنجائش، سہولت، جگہ۔ للکارنا، کسی کو آواز کسنا، نعرہ لگانا یا کسی کو ابھارنا۔ باہم، آپس میں، اتفاق سے۔ لاؤ لشکر، اپنا ہجوم، لوگ۔ گٹھر، کسی چیز کا بہت زیادہ مقدار میں ہونا، یہ اس میں مکبر ہے، اور گٹھری اس میں صغیر ہے۔ آشنائی، واقفیت، جان پہچان۔ نفوس، نفس کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں افراد۔ امید کرتی ہوں آپ نے الفاظ معنی قلم بند کر لیے ہوں گے۔ اب ہم سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ نہ گنجائش کو دیکھ اس میں نہ تو مردم شماری کر، لنگوٹی کس خدا کا نام لے گھس جا سواری کر۔ اس شعر میں شاعر بڑے دلچسپ انداز میں ریل کے سفر کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو نہ گنجائش دیکھ نہ جگہ دیکھ، تو بس اس میں اور نہ لوگوں کو گن کہ اس میں کتنی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ تو اللہ کا نام لے، اپنی لنگوٹی کس، اپنی تہمت باندھ، اپنے کپڑوں کا خیال رکھ اور اس میں سوار ہو جا۔ اس میں جگہ ہے یا نہیں ہے، لوگ تعداد میں کم ہیں یا زیادہ ہیں، تو اس کی پرواہ نہ کر، تو اس میں گھسنے کی کوشش کر۔ دوسرے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے عبث گننے کی یہ کوشش کہ ہے کتنے نفوس اس میں، کہ نکلے گا ذرا تو دیکھ لے تیرا بھی جلوس اس میں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو دیکھنا، نفوس کو دیکھنا، لوگوں کو دیکھنا کہ ان کی گننے کی کوشش کرنا بیکار ہے، فضول ہے۔ تو ان کو گن مت، کہ تو بھی اس میں گھس جا، اور جب تو اس میں سوار ہو جائے گا، بس ریل میں تو سوار ہو جائے گا، تو پھر تیرا بھی جلوس نکلے گا، تیرا بھی حال برا ہوگا، تو بھی بے حال ہوگا، کیونکہ لوگ اس میں زیادہ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ شعر میں شاعر کہہ رہا ہے وہ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا، پھر اپنے سر کا گٹھر دوسروں کے سر پر دے مارا۔ اس شعر میں اسٹوڈنٹ شاعر بہت ہی مزیدار اور دلچسپ انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک کھڑکی سے کسی نے
دوسرے کو للکارا ہے، دوسرے کو نعرہ لگایا ہے کہ ہم بھی اس میں آ رہے ہیں، ہم بھی اس ریل میں سوار ہونے کے لیے موجود ہیں، اور اپنا سامان جو ہے وہ دوسروں کے سر پہ دے مارتے ہیں۔ یہاں سامان سر پہ دے مارنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ جب ریل میں سوار ہوتے ہیں مسافر، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جگہ ہے یا نہیں ہے، وہ ان کو جہاں جگہ سمجھ آتا ہے وہ اپنا سامان رکھ دیتے ہیں، اور بعض اوقات سامان کے اوپر سامان موجود ہوتا ہے، اور بعض کا سامان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں بن رہی ہوتی۔ تو وہ کہتا ہے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کسی نے کسی کے سر پر سامان دے مارا ہو۔ یہاں اس نے محاورتاً استعمال کیا ہے سامان دے مارنے کا لفظ۔ اسٹوڈنٹس نیکسٹ پیج ٹرن کریں۔ یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں، وہ گھر کی چارپائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں۔ اس شعر میں شاعر کچھ یوں بیان کر رہا ہے کہ لوگ جب اس میں سفر کرتے ہیں تو اپنا سارا ساز و سامان اپنے ساتھ لے کے سفر کرتے ہیں، کیونکہ ایک جگہ سے بعض کا دوسری جگہ جاتے ہیں تو جس کی انہیں چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ سب ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی اس میں ہوتے ہیں جو اپنے کھیت کی فصل اپنے ساتھ لاتے ہیں، اور اس کو یہاں وہ گنے سے تشبیہ دے رہا ہے کہ کہتا ہے اپنی گنے اٹھا لاتے ہیں، اور گنے یا تو کھانے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں اور اسٹوڈنٹس وہ بیچنے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، اور لوگ اپنے گھر کی چارپائی تک اٹھا لاتے ہیں، کیونکہ اپنا سامان جب لاتے ہیں تو چارپائی بھی وہ ضروری سمجھتے ہیں اپنی، اور اس کو بھی ساتھ لے آتے ہیں۔ نیکسٹ شعر میں وہ کہہ رہا ہے وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں، یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں۔ اس شعر میں جو شاعر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب اپنا ڈھیر سارا سامان کسی رسی سے باندھ کر لاتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا لائے ہیں، اور وہ سامان جو ہے وہ یہاں نشتر سے تشبیہ دے رہا ہے۔ نشتر تیر کو کہتے ہیں، اور تیر کہتے ہیں جس طرح تیر چبھتا ہے، تیر جس طرح زخمی کرتا ہے، اسی طرح وہ سامان جو ہوتا ہے وہ دوسرے مسافروں کی آنکھوں میں چبھ رہا ہوتا ہے، انہیں بوجھ لگ رہا ہوتا ہے، انہیں تکلیف دے رہا ہوتا ہے، لیکن انہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ بہت ہی دلچسپ انداز میں اس نے یہ بات کہی ہے، اور یہ مزے کی اس نے مذاق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ نیکسٹ شعر میں وہ کہتا ہے سرائی سے گھڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے۔ وہ کیا مزے کی بات ہے کہ سرائی سے گھڑا لڑتا ہے اور روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے۔ اصل میں ان کی آپس میں لڑائی ہو نہیں رہی ہوتی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سامان اس ترتیب سے پڑا ہوتا ہے، اتنا زیادہ سامان ہوتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ کوئی سرائی لایا ہوا ہے ساتھ، کوئی گھڑا لایا ہوا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپس میں ان کی لڑائی ہو رہی ہو، کیونکہ جب گتھم گتھا ہوئے ہوتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے ان کی لڑائی ہوئی ہو۔ اور بعض اوقات مسافروں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، انہیں جگہ نہیں ملتی تو وہ دوسرے کو بولتے ہیں کہ اپنا سامان اٹھاؤ یا اپنا سامان ایک طرف کرو۔ تو کہتا ہے کہ مسافر جو آپس میں لڑتے ہیں در حقیقت مسافر نہیں لڑتے، لڑنے والا تو سامان ہے آپس میں۔ ایک سامان جو ہے، چیزیں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہوتی ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے مسافر آپس میں الجھ جاتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں۔ نیکسٹ شعر میں وہ کہہ رہا ہے وہ حضرت جو عوام الناس میں گھل مل کے بیٹھے ہیں، رضائی میں وہ یوں بیٹھے ہیں گویا سل کے بٹے ہیں۔ اس میں شاعر کے حضرت سے مراد لے رہا ہے صاحب اقتدار لوگ، صاحب حیثیت لوگ۔ وہ کہتا ہے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ بھی عوام الناس، عام لوگوں میں، عوام الناس کے معنی ہیں عام لوگ، وہ عام لوگوں میں بھی انہیں بیٹھنا پڑتا ہے، اور وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے گھل مل کر بیٹھے ہوں، جیسے ان کی آپس میں دوستی ہو گئی ہو۔ اور جس طرح انسان رضائی میں بیٹھ کر مزہ لیتا ہے سردیوں کے موسم میں، لگتا ہے کہ وہ بھی یہاں اسی طرح مزہ لے رہے ہیں۔ اور یہاں وہ ان لوگوں کے مل کے آپس میں مل بیٹھنے کی مثال سل کے بٹوں سے دے رہا ہے کہ جس طرح سل کے بٹے آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، وہ آپس میں جدا نہیں ہو سکتے کیونکہ بٹے اور سل کے آپس میں تعلق ہے، رشتہ ہے، اسی طرح لوگوں کا بھی آپس میں تعلق بن جاتا ہے اور وہ بھی اسی طرح مل بیٹھتے ہیں کیونکہ جگہ ہی کم ہوتی ہے۔ نیکسٹ شعر میں دیکھیں اسٹوڈنٹس، پڑھیں ذرا
وہ آن پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا، بہت مقبول ہے لوگوں میں گا کر مانگنے والا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ پھر ایک دم سے کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے اور وہ گا گا کے، چمٹا بجا بجا کے مانگتا ہے۔ یہ اس کا اپنا انداز ہوتا ہے مانگنے والے کا، لیکن اس سے لوگوں کو لوگ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لوگوں کو مزہ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے اور یہ لوگوں میں بہت مقبول ہے، لوگوں میں بہت، وہ گا کر جو چمٹا بجا کر اور گا گا کے جو مانگ رہا ہے، لوگوں کو اس کا انتظار ہوتا ہے، لوگ اس کے گانے کو انجوائے کرتے ہیں، مزہ لیتے ہیں۔ نیکسٹ شعر میں کہہ رہا ہے، بہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے، لڑائی ہوتی جاتی ہے، صفائی ہوتی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب وہ آپس میں اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، بہم اتفاق، مل کر، جب وہ مل کر بیٹھتے ہیں تو پھر ان کے درمیان گفتگو کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور ان سے اس طرح تعلق پیدا ہوتا ہے، آشنائی تعلق پیدا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے دوست بنتے ہیں، واقف کار بنتے ہیں، اور پھر ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں، اور جیسے جیسے لڑائیاں ہوتی ہیں اس طرح صفائی ہوتی جاتی ہے، یعنی کہ ان کی صلح بھی ہو جاتی ہے۔ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جب مسافر اپنی جگہ پہ پہنچتے ہیں، اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں، اپنا سفر اختتام کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کو بڑے اچھے طریقے سے خدا حافظ کر کے وہ سفر اپنی ریل گاڑی سے اترتے ہیں۔ یہ تو اس کی تشریح تھی۔ اب ہم اس کی مشق دیکھیں گے۔ پیج صفحہ پلٹیں، دیکھیں پہلا شعر ہے، پہلا سوال ہے، پہلے شعر میں شاعر مسافر کو کیا مشورہ دے رہا ہے؟ شعر میں شاعر مسافر کو مشورہ دے رہا ہے کہ تو اپنے لباس کا خیال رکھ، لوگوں کی گنتی مت گن، اور اللہ کا نام لے کر بس میں سوار ہو، ریل گاڑی میں سوار ہو جا۔ دوسرا دیکھیں سوال، اس نظم کے دوسرے شعر میں جلوس نکلنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس شعر میں شاعر کہتا ہے جلوس نکلنے سے مراد حالت بری ہو جانا، حلیہ بگڑ جانا۔ اس نظم کے دوسرے شعر میں شاعر مراد یہ لے رہا ہے کہ بس ریل گاڑی میں سفر کرنے سے حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ ایک مسافر گھر کی کیا چیز ریل کے ڈبے میں لے آیا ہے؟ ایک مسافر تو گھر کی چارپائی بھی اٹھا کر ریل کے ڈبے میں لے آیا ہے۔ کون سا مانگنے والا لوگوں میں مقبول ہے اور کیوں؟ چمٹا بجا کر گانے والا لوگوں میں بہت مقبول ہے کیونکہ لوگ اس کے گانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ رضائی میں بیٹھے ہوئے مسافروں کا حال کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ رضائی میں بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں انجوائے کرتے ہیں، مزہ سر جوڑ کر باتیں کرتے ہیں،